میں نے ایک حدیث اور پڑھی تھی، الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ ایک حدیث رہ گئی تھی جو میں چاہتا تھا کہ پڑھوں۔ آپ نے اچانک فرمایا ایک دن صحابہ سے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا دیکھو اپنے بھائی برادر کی مدد کیا کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم، تم کو مدد کرنا ہے اپنے بھائی کی۔ یہ جو جملہ ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلوگن تھا، ان کا نعرہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بھئی دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے، اپنی ذات برادری والے کی مدد کرنی ہے، اپنے قبیلے والے کی مدد کرنی ہے۔ اگر وہ مظلوم ہو تب تو کرنی ہی ہے، لیکن اگر اپنا کوئی ظالم ہو تب بھی مدد اسی کی کرنی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا بھائی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے جو تربیت کی صحابہ کی، وہ اس کے بالکل برعکس کی۔ وہ تربیت یہ کی کہ بھئی تم کو مظلوم کی مدد کرنی ہے، چاہے وہ غیر قوم کا آدمی ہو، اور ظالم کی بالکل مدد نہیں کرنی، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی ہو۔ یہ بن گیا مزاج صحابہ کا۔ اب اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بڑی حکمت سے اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کا امتحان لیتے تھے، اور وہ بالکل اچانک۔ امتحان وہ نہیں ہوتا جو اعلان کر کے ہو، طلبہ ذرا سن لیں، اس لیے کہ اس سے پہلے تو 2-3 راتوں میں وہ رٹ لیتے ہیں۔ سال بھر کھیلتے ہیں، بدماشی کا لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن اس میں 2-3 دن میں رٹ کے وہ 100 میں 90 نمبر لے آتے ہیں، حالانکہ وہ لکھنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ امتحان تو وہ ہوتا ہے جو اچانک لیا جائے، تو اللہ کے رسول نے اچانک امتحان لیا۔ ایک دن صحابہ سے کہا کہ اور سے سنو، صحابہ ہمتن گوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا میری نصیحت، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ہمیشہ اپنی برادر کی مدد کرنی ہے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ اب صحابہ حیران کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے اتنے دن تک ہم کو تربیت فرمائی کہ بھئی مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے۔ تو صحابہ میں سے کوئی ہمت کر کے بولا، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا حضور ذرا وضاحت فرمائیے، ہم لوگ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں، مظلوم کی مدد کرنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کی آپ بات فرما رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ صحابہ کے اس سوال سے اللہ کے رسول بے پناہ خوش ہوئے ہوں گے۔ آپ کو انتہائی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرے اتنے دن کی محنت بیکار نہیں گئی۔ اگر صحابہ سب خانقاہی لوگوں کی طرح خاموش بیٹھے رہتے اور سر ہلاتے رہتے تو بہت صدمہ ہوتا تھا۔ جس کلاس میں بیوقوف طلبہ زیادہ ہوتے ہیں ان کو کچھ سوال ہی ذہن میں نہیں آتا، ان سے کہو کہ آپ گدھے ہیں کہ جی، کیونکہ استاد سے تو یہی کہنا چاہیے نا، ادب کا تقاضا ہی ہے۔ آپ کے ددیال میں گدھوں کی تعداد زیادہ ہے جی۔ اور جس کلاس میں طلبہ بہت بیدار اور ہوشیار اور ذہین ہوتے ہیں، استاد اچانک کوئی بات ایسی کہتا ہے، اگر وہ واقعی استاد ہے تو کہ اس میں فوراً طلبہ پھنس جاتے ہیں، کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے، کون کنسنٹریٹ کر رہا ہے، کون غور سے سن رہا ہے۔ میں اپنے طلبہ کے ساتھ ایسی حرکت ہر 2 مہینے میں ایک بار کرتا تھا، اتنا سرپرائز دیتا تھا کہ بڑے بڑے جو لال بجکڑ ہوا کرتے تھے وہ بھی ابو الحماقت ثابت ہو جاتے، اور ان کی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ بھائی ایک لفظ مس نہیں کرنا ہے ورنہ کس وقت پھنسیں گے۔ استاد کی مہارت ہوتی ہے یہ کہ طلبہ کے ذہن و دماغ کو باندھ کر رکھے، بالکل لگام کے ذریعے کس کے رکھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توجہ بٹنے نہ پائے۔ یہ سب فن ہیں تعلیم و تدریس کے، تربیت کے۔
تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، آپ نے ہم کو سکھایا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا۔ تو حضور نے خوش ہو کر فرمایا کہ سنو، مظلوم کی مدد کرنا تو تم سمجھتے ہو کہ اس کے اوپر سے ہونے والے ظلم کو روکنا، اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ظالم کی مدد بھی کیا کرو، تو سمجھو کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اب دیکھو، یہ وہ سوچ اور خیال ہے جس کی طرف قرآنی اور محمدی تربیت پائے ہوئے لوگوں کے علاوہ جس کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، اگر کسی ملک کے عوام اپنے ملک کی حکومت کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ان کی نیت ہونی چاہیے اس حکومت کی خیر خواہی کی۔ ہم اے ظالم حکمرانوں، تم کو ظلم سے روکنا تمہاری بھلائی کے لیے چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں تم اس وقت بھول گئے ہو اقتدار کے نشے کی وجہ سے کہ ظالم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور ہم تم کو برے انجام سے بچانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ انی لکم ناصح امین ولکن لا تحبون الناصحین، نبی کہا کرتے تھے تم جو مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا دیانتدار ہوں، لیکن کیا کروں کہ تم کو خیر خواہ پسند نہیں ہے، تم کو خوشامدی پسند ہے، تم کو چاپلوس پسند ہے۔ جو لوگ کسی بھی ملک میں کہیں پر بھی وہ کسی بھی ظالم طاقت اور ظالم قانون اور ظالم حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوں اور ظالم حکومت کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں، قرآن کا، محمد الرسول اللہ کا، اسلام کا پیغام ان سب لوگوں سے یہ ہے کہ تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ نہ ہو، بدلے کی بھاونا نہ ہو، کسی کو تباہ کر دینے کا خیال بھی نہ ہو، ہرگز نہیں۔ دوست تو دوست، مسلمان تو عارضی طور پر بنے ہوئے اپنے دشمن کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان کو جانتا ہے کہ یہ دشمن شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطانی طاقتوں کے بہکاوے میں آ کر یہ غلط کام کر رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے مخلصانہ، خیر خواہانہ، کہ ہم کسی طرح اس کو شیطان کے چنگل سے نکالیں، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ منکر سے روکنا، جو انسان اس منکر میں مبتلا ہے، وہ مسلمان ہو، وہ سکھ ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کسی طبقے کا ہو، ظلم کر رہا ہے اگر وہ، تو اگر مکے میں بھی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، وہ عربی میں کر رہا ہے تب بھی غلط ہے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کر رہا ہے تب بھی غلط ہے، اگر وہ کسی بھی ملک میں بیٹھ کر کر رہا ہے تو غلط ہے، اگر وہ بھارت میں کر رہا ہے تو غلط ہے، اس ظلم کے اچھا انجام نہیں نکلے گا۔ آج تک تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتا دے کہ ظلم کرنے والی کسی طاقت کو اپنے ظالمانہ اقدامات کا آخری انجام اچھا ملا۔ ڈھیل تھوڑے دن تو دی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے پروردگار نے انسانوں کے ارادے کے احترام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جلدی مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانوں کو چھوٹ دی جاتی ہے کہ بھائی ہم نے اب تم کو پاور دیا ہے، حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ ہم نے دیا ہے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ ہم نے دیا ہے، ہماری پلاننگ کے تحت تم کو یہ موقع ملا ہے، ہماری منصوبہ بندی کے تحت تم کو یہ موقع ملا ہے۔ یہ موقع ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ملا، اور یہ موقع ہم پہلے ہی دوسرے دن نہیں چھین لیں گے، ہم انتظار کریں گے، دیکھیں تم اس موقع کا استعمال کیسے کرتے ہو۔
دیکھیں تم اس پاور اور اقتدار کا استعمال کیا تم انصاف کے لیے کرتے ہو؟ غریبوں، مظلوموں، محروموں کی بہتری کے لیے کرتے ہو؟ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں لگاتے ہو اپنی طاقت کو اور وسائل کو، اپنے ریسورسز کو اور پاور کو، یا الٹا کرتے ہو؟ ہم دیکھیں گے۔ اور وہ جلدی نہیں، اور یہ بھی سمجھ لینا کہ کب ہمارا وہ مہلت کی مدت ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، یہ ہم کسی کو نہیں بتائیں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر قوم کے لیے بھی ہم نے ایک عمر مقرر کی ہے، یعنی ایک لمٹ مقرر کی ہے، اس حد تک ہم انتظار کریں گے۔ اور جب ہم دیکھ لیں گے کہ بھئی تمہارا ظلم حد سے بڑھ گیا، کروڑوں انسان رو رہے ہیں، کرا رہے ہیں، تمہیں ہوش ہی نہیں آ رہا، تم نشے میں ہو، تو پھر ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے، خدا اپنی طاقت کا استعمال کر کے، پھر اس کے بعد دور بدل دیں گے، کسی اور کو ہم اسٹیج پر بٹھا دیں گے، اور پھر اس کا امتحان شروع ہو جائے گا، پھر اس کو ہم پرکھنا اور جانچنا شروع کر دیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کیا سلوک کرتا ہے عوام کے ساتھ، میرے بندوں اور بندیوں کے ساتھ۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق صرف مسلمانوں کے اندر کچھ بھلائیوں کو فروغ دینا اور کچھ برائیوں سے روکنا نہیں ہے، یہ محدود مفہوم ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا۔ قرآن میں کہیں پر بھی یہ محدود مفہوم نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے الٹا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں امت سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں، انسانوں میں، یعنی جو غیر مسلم لوگ ہیں، یہاں تو خاص طور پر ان کا تذکرہ، یہاں امت اور الناس دو الگ الگ گروہ ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ اخرجت للناس؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی سمجھ میں میری بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کے باہر جو انسانی معاشرہ ہے اس میں وہ بھلائیوں کو فروغ دے اور منکرات سے روکیں۔ میرا احساس یہ ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ مدتوں سے مسلمانوں کے اندر اس ذمہ داری کا احساس بالکل ختم ہو گیا تھا، کم سے کم ہمارے ملک کے مسلمانوں کے اندر، اور بہت دکھ ہوتا تھا اس منظر کو دیکھ کر کہ اچھے اہل علم و دین، ان کی بھی توجہ مسلمانوں کے دائرے کے باہر پھیلے ہوئے منکروں اور کی طرف نہیں جاتی۔ میں بہت اہم لفظ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس گستاخی اور صاف گوئی کو معاف بھی فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ بہت خطرناک غلطی ہے، یہ غلطی ماضی قریب میں آئی ہے، اسی دور میں آئی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا ایک جملہ بھی کوئی مجھے دکھا نہیں سکتا جو صرف مسلمانوں کی اصلاح تک محدود ہو۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کی پوری زندگی کے ایک گھنٹے کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کی تمام تر فکر و جد و جہد صرف مسلمانوں کے اندر کچھ خرابیوں کو دور کرنے اور کچھ بھلائیوں کو لانے پر لگی ہوئی تھی، تو قیامت کے دن میں تو چاہوں گا کہ اسے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ شیخ الہند کی پوری زندگی پوری انسانی برادری میں عدل و انصاف کی نظام کو اثر نو قائم کرنے پہ تھے، اور سارے ہمارے اکابر یہ حضرات کس طرح کی جد و جہد کرتے تھے، کس طرح کی محنتیں کرتے تھے، کیا تمنائیں ان کے دل میں تھی، کیا جذبات ان کے دل میں تھے، کیا نصب العین ان کی جد و جہد کا تھا۔ ہمارے علماء بھی افسوس یہ ہے کہ اس سے بڑی حد تک ناواقف نظر آتے۔ اس کی وجہ بھی ایک اور ہے، ان بزرگوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شہرت کے لیے
ہر مجلس میں ہر بات نہیں کہتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. وہ جو کام کرتے تھے جس سے جو متعلق بات ہوتی تھی اس سے ہی کہتے تھے. ان کو اس کا شوق نہیں تھا کہ لوگ ان کو مجاہد کہیں اور لوگ ان کی بڑی شہرت کریں کہ بڑے بہادر ہیں بڑے. ان کو اس کا کوئی شوق نہیں تھا. ان کو اس سے کوئی بھی نقصان اور خلل نہیں ہوتا تھا کہ لوگ ان کو تنگ نظر کہیں, لوگ ان کو خانقاہ کا صوفی اور مدرسے کا ملا کہیں. ان کی نظر ملکی اور عالمی حالات پر ہوتی تھی اور تمام منظرنامے پر ہوتی تھی, اور وہ جس طرح اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا مناسب سمجھتے تھے وہ کرتے تھے اللہ کے لیے. ان میں سے بہت سو کی قربانیوں کو تاریخ نے محفوظ رکھا, اور ان میں سے بہت سو کی بہت سی کاوشوں کو ہو سکتا ہے کہ منظرنامے پر آئی نہ ہو, لوگ جانتے ہی نہ ہو کہ وہ اللہ کے بندہ کیا کر کے گیا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے, اس بات پر بھی دھیان دیجئے کہ برسوں محنتیں ہوتی رہتی ہیں, تمنائیں ہوتی رہتی ہیں, دعائیں ہوتی رہتی ہیں, کوششیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جب وقت وہ آ جاتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے تو اچانک قوم کے اندر وہ جذبات و احساسات, وہ ہمت و حوصلہ وہ نظر آنے لگتا ہے جو برسہ برس کی کوشش کے باوجود پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور مردہ سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. وہ رات سے دن کو نکالتا ہے, وہ مردہ سے زندہ کو وجود بخشتا ہے. کیا ایسا نظر نہیں آ رہا کہ اچانک ایک نئی بیداری کی لہر کیا مردوں میں اور کیا عورتوں میں, کیا جوانوں میں اور کیا بچوں میں آ گئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری محنت کے نتیجے میں آئی ہے. للہ الامر من قبل و من بعد. جو ہوا ہے آج وہ بھی اللہ ہی کے حکم پر ہوا ہے, جو کل ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. میں کب سے اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ تبدیلی زمانے کا وقت ہے, یہ نظم عالم کی تبدیلی کا وقت ہے. بہت سے لوگ, شاید اکثریت نہیں سمجھ پاتے, بہت سے لوگ شک کرتے ہوں گے کہ یہ کیا کہتے رہتے ہیں نظم عالم کی تبدیلی کا وقت. بھائی اللہ کے بندو کچھ تو سمجھو, کہتا نہیں ہوں کہلوایا جاتا ہے, کوئی تو سمجھے. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی. میری حسرت رہ جائے گی کہ وہ لوگ جو اشاروں کو سمجھیں, اللہ کرے مجھے مرنے سے پہلے مل جائیں. کب سے کہہ رہا ہوں, ہنستے ہیں ہنسنے والے اور ہنس لو تھوڑے دن, مذاق اڑاتے ہیں مذاق اڑانے والے اور تھوڑے دن مذاق اڑا لو. سمجھ میں نہیں آتی یہ بات لوگوں کی کہ یہ کیا بک رہا ہے مجنون کہ نظم عالم کی تبدیلی کا وقت ہے. مجھے لگتا ہے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر اب اس بات پر شک کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہوگی اور اس بات پر بھروسہ کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. اب بھی اگر بیٹھے رہے اور اب بھی اس منکر کو مٹانے والے قافلے میں شامل نہ ہوئے تو پھر اللہ تمہارے نصیب کو کیا کرے گا وہ اللہ ہی جانتا. جو صرف تماشائی بنے رہتے ہیں خاص طور پر تبدیلی کے وقت میں, پھر ان کو تماشا بنا دیا جاتا ہے, پھر ان کا ہی تماشا دنیا دیکھتی ہے. ایک خواب سا کیا دیکھا تعمر نہ نیند آئی, ایک خواب سا کیا دیکھا
تعمر نہ نیند آئی، لمحوں کی خطاؤں پر صدیوں سزا پائی۔ جو تبدیلی کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں پیچھے رہ جانے والوں کو بہت سخت سزا ملتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومن امپائر کا حملہ ہونے والا ہے مدینے پر۔ رومن امپائر دنیا کی آدھی سے زیادہ علاقے پر حکومت کرنے والی سپر پاور کا نام تھا، اور بالآخر اس کے شہنشاہ نے فیصلہ کیا کہ بھئی بہت خبریں آ رہی ہیں، اس لیے اب مدینے پر حملہ کر کے اور محمد اور اس کی دعوت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو خبر آ گئی، ابھی حملہ نہیں ہوا لیکن آپ کو خبر آ گئی۔ خبر وحی کے ذریعے نہیں آئی، آپ کا پورا نیٹ ورک تھا، انتظام تھا آپ کا، سرحد پر پورے لوگ تعینات تھے کہ سرحد پار جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کی فوراً مجھے خبر دی جائے۔ آپ کے بعد تو وحی آ سکتی تھی لیکن آپ کے بعد امت پر تو وحی نہیں آنی تھی، تو امت کو کیسے خبر ملتی؟ تو آپ نے امت کو طریقہ سکھایا، باخبر رہو۔ ورابطو کا مطلب یہی ہے، اصبروا وصابروا ورابطو۔ ورابطو کا مطلب یہ ہے کہ ویل اویئر رہو، اچھی طرح آگاہ رہو، چوکنا رہو، آنکھیں کھلی رکھو، چاروں طرف کی صورتحال سے واقف رہو، نظر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے عجیب حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے اعلان فرما دیا فوراً مدینے میں کہ رومن امپائر کی جو سرحد ہے اس تک مجھ کو ایک بہت بڑی فوج لے کر جانا ہے۔ کبھی اس سے پہلے آپ جو مہم لے کر جاتے تھے اس سے پہلے کبھی ڈیسٹینیشن اناؤنس نہیں کرتے تھے، نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، اور صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا ایسا مزاج تھا کہ وہ یہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ جماعت کہاں جا رہی۔ آپ لوگ ہنس کیوں نہیں؟ میں نے بڑا معصوم سا جملہ کہا ہے، جماعت کہاں جا رہی؟ الزام مجھ پر لگے گا، ہاں صاحب رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رخ نہیں بتاتے تھے، اور کبھی صحابہ نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں بھیج رہے ہیں۔ صرف امیر کو پتا ہوتا تھا کہ اس جماعت کو وہاں لے کر جانا ہے۔ اس مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ 900 میل دور جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اور سخت ترین گرمی کا موسم تھا۔ مدینے کی گرمی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ موسم کی شدت، لمبا سفر، اور مسئلہ یہ کہ پورے مدینے کی اکنامی کا سارا دار و مدار اس کھجور کی فصل پر تھا جو سخت گرمی ہی میں کھجور تیار ہوتے۔ جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے جب باغات میں لگے ہوئے کھجور پکتے ہیں، اور سارے مدینے کی پوری اکنامی کا دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا، اور حکم ہو گیا کہ چھوڑو چلو۔ یہ کیا حکمت عملی تھی، کمال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 30,000 صحابہ، 30,000 صحابہ کے اس سے بڑی کوئی جماعت لے کر اللہ کے رسول کبھی نہیں نکلے تھے، وہ لے کر آپ نکلے۔ اب اس میں بہت سے لوگ جو اندر سے کچے تھے، جن کا ایمان و یقین بنا ہوا نہیں تھا، وہ نہیں گئے ساتھ، اور اللہ کے رسول سے آ کر مختلف بہانوں سے اجازت مانگتے رہے، اور حضور اجازت دیتے رہے۔ حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جان بوجھ کر، لیکن آپ اجازت دیتے رہے۔ 3 صحابہ تھے جنہوں نے یہ سوچا
کہ اجازت ہم کیوں لیں، اور ابھی یہ تو دھیرے دھیرے چلیں گے، 30,000 کا لشکر ہے، یہ تو تیز نہیں چل پائے گا، ہم اپنے تیز رفتار گھوڑوں سے کچھ دن کے بعد روانہ ہو کر پکڑ لیں گے، جا کر ان کو شامل ہو جائیں گے، تب تک ہم اپنے باغات کو دیکھ لیں، تھوڑا انتظام کر لیں، تو چند دن کے بعد روانہ ہو کر بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن پھر وہ آج اور کل اور آج اور کل اور آج اور کل وہ ٹلتا رہا، پھنس گئے، نہیں جا پائے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب واپس آیا تو یہ لوگ، یہ تینوں آئے ایک کے بعد ایک، اور بہانہ کرنے کے بجائے دربار نبوت میں آ کر آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مجرم ہیں، ہم ٹال مٹول کرتے رہے اور بالآخر ہم پھنس گئے، شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو گئے اور ہم نہیں جا پائے۔ اب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمانا چاہیں فرما دیں۔ اس سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے، آ کر آپ سے بار بار معذرت کر رہے تھے، ہم اس لیے نہیں جا سکے، اس لیے نہیں آ سکے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اور حضور ان کی معذرت قبول کر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن ان تینوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ بھائی تم جب یہ اعتراف جرم کر رہے ہو تو میں تمہارے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ اکبر، آپ نے مدینے میں تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ کوئی ان سے سلام اور کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، 100% سوشل بائیکاٹ، کوئی بات چیت نہ کرے۔ اب یہ بیچارے حیران، اپنے پیارے دوستوں کو سلام کر رہے ہیں، جس کو سلام کر رہے ہیں وہ صحابی چہرہ پھیر لیتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ صحابہ وہاں بیٹھے نظر آتے ہیں، یہ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ سلام کریں، شاید کوئی جواب دے دے، یہ سلام کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب یہ ان کے لیے دنیا بالکل زمین تنگ ہو گئی، ضاقت علیہم الارض، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ایک مدت گزر گئی اور آخری انتہا یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے ان کی بیویوں کو حکم دے دیا کہ تم کو بھی اپنے شوہروں سے بات چیت کی اجازت نہیں۔ اب یہ شوہر گھر میں آتا ہے، باہر بھی کوئی بات نہیں کر رہا، غم کا مارا گھر میں آتا ہے، بیوی کھانا پکا کے رکھ دیتی ہے، بات نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتی۔ سلام ہو ان وفادار مومن عورتوں کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ یہ آزمائش ہو کر رہے گی کہ تمہاری محبتیں اللہ اور رسول سے زیادہ ہیں یا اپنی بیویوں، دوستوں اور ساتھیوں سے زیادہ۔ یہاں تک کہ ایک بیوی نے یہ اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت کہیں میری زبان سے سلام جواب نہ نکل جائے، تو کیا میں اپنے میکے چلی جاؤں؟ حضور نے فرمایا چلی جاؤ۔ اب دوسری کی بیوی کو پتہ چلا کہ وہ تو چلی گئی میکے، وہ آئی حضور کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر بوڑھے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں کوئی ہے نہیں، تو کیا میں بھی چلی جاؤں؟ میں تیار ہوں اللہ کے رسول، لیکن میں نے چاہا کہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھ۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اگر یہ بات ہے تو تم خدمت کرو، مگر سلام اور کلام کی اجازت دی۔ جب ایک موڑ آتا ہے، میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں، جب ایک موڑ آتا ہے، جب نظم عالم کی تبدیلی کا وقت قریب ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تبوک کا جو ہوا تھا،
یہ حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے ہوا تھا، تھوڑے دن پہلے ہوا تھا فتح مکہ سے، کوئی بہت زیادہ لمبی مدت حضور کو اس کے بعد نہیں ملنے والی تھی۔ تو نظم عالم کی تبدیلی کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ لفظ احتیاط کے وجہ سے بول رہا ہوں کہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تقاضوں پر، ہدایات پر زیادہ سنجیدگی سے توجہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں یہ بات کہ ہم کو سماج کے تمام غلط کاموں کو روکنا، اس کے لیے ہم کو 3 قسم کی طاقتیں لگانی پڑیں گی۔ عملی طاقت جتنی لگائی جا سکے لگائی جائے، جہاں لگائی جا سکے مشورے کے مطابق وہاں عملی طاقت لگائی جائے، جہاں عملی طاقت نہیں لگا سکتے تو وہاں زبان کی طاقت لگائی جائے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان اور قلم کی طاقت میں کتنا اثر ہے۔